پر صادق علیہ السلام کے دین میں نہیں ہیں، اور آج آپ کو نظر آتی ہیں مختلف جعلی شیعہ شکلوں کے اندر، وہ یہ ہیں۔ میں چند خصوصیات ذکر کرتا ہوں، آپ یہ دیکھیں، اگر یہ نظر آتی ہیں کسی میں، یقین جان لو وہ شیعہ نہیں ہے، وہ جعلی ہے، وہ بنو امیہ کا بنایا ہوا شاخ ہے، بنو عباس کی بنائی ہوئی شیعہ شاخ ہے، وہ جعفر صادق کے پیروکار نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز جو تشیع کے اندر دیکھو کہ اگر شرک نظر آتا ہے آپ کو، ذرہ برابر شرک، ذرہ برابر، حتی شرک خفی، وہ شیعہ نہیں ہے۔ جس کی بات میں، جس کے عمل میں، جس کے نظریے میں، جس کی سوچ میں، چونکہ جعفری تشیع، جعفری تبیین توحید ہے، توحید محض و خالص۔ یہ بات ذمہ دارانہ عرض کر رہا ہوں، تقریری نکتہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی مائل ہو، اول تو منابع سب کے اختیار میں ہے۔ توحید مرحوم شیخ صدوق کتاب ہے جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث کی، اصول کافی میں کتاب التوحید ہے، ہر حدیث کی کتاب کے اندر پورا چیپٹر ہے، باب ہے، باب التوحید، وہ پڑھیں، کوئی بھی شخص پڑھے، سب کے پاس موجود ہیں۔ اگر رہنمائی چاہیے، آپ کسی شیعہ عالم کے پاس چلے جائیں، اور کوئی اگر نہ ہو تیار، آپ آ جائیں یہاں جامع عروۃ الوثقیٰ میں آ جائیں، آپ کو جعفر صادق علیہ السلام کے مذہب کی تعلیم دیں، توحید جعفری بتائیں کیا ہے۔ شرک ذرا برابر اگر کسی کے ہاں پایا جاتا ہے، ذرا برابر شرک، عملی شرک، قولی شرک، قلبی شرک، عبادی شرک، وہ جعفر صادق علیہ السلام سے تعلق نہیں رکھتا۔ غلو، امام صادق علیہ السلام کا بہت زیادہ وقت غالیوں کے خلاف مبارزے میں گزرا۔ جہاں غلو پایا جاتا ہے، غالی ہے، وہاں غلو کا معنی کر چکے ہیں، پہلے آپ کو بتا چکے ہیں۔ ائمہ ہدیٰ کو بڑھا کر الوہیت کے درجے پہ لے جانا، صفات میں، ذات میں، اعمال میں، امام کو نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دے دینا، کسی بھی پہلو سے دے دینا، یہ غلو ہے، یہ شرک بھی ہے، غلو بھی ہے، یہ جعفری مذہب میں نہیں ہے۔ قرآن، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرے اقوال احادیث کی بنیاد قرآن ہے، قرآن پہ پیش کرو۔ جس تشیع کی شاخ میں قرآن نہیں ہے شامل، وہ جعلی تشیع ہے، وہ جعفری تشیع نہیں ہے۔ جعفری تشیع کا میزان قرآن ہے، امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق۔ سنت رسول اللہ کی مخالفت، سنت رسول کو معلوم ہو، پہلے پڑھو سنت رسول ہے کیا چیز۔ سنت رسول زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہے، ہر شعبے میں سنت رسول اللہ موجود ہے۔ اگر سنت رسول پر پابند ہے تو جعفری ہے، اگر سنت رسول کا تارک ہے، یہ جعلی ہے، یہ جعفری نہیں ہے۔ سنت رسول میزان ہے، سنت رسول پیمانہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ، یہ جعفری مذہب کی بنیاد ہے۔ عقل، عقل کے خلاف عمل، عقل کے خلاف عقیدہ، عقل کے خلاف رویہ، عقل کے خلاف حرکت، یہ جعلی ہونے کی علامت ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، جنود عقل و جال۔ مرحوم شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی کتاب، اپنی حدیث کی کتاب کا پہلا باب، پہلا چیپٹر کتاب العقل والجہل لکھا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی احادیث وہاں موجود ہیں۔ تشیع عقلانی ہے، عقلانی، عقلی بنیادوں پر قائم ہے تشیع۔ جہاں پر عقلی بنیادیں نہ ہوں، معقول بات نہ ہو، نامعقول سوچ ہو، نامعقول عمل ہو، وہ جعلی تشیع ہے، وہ جعفری نہیں ہے۔ جعفری تشیع کی بنیاد عقل کے اوپر ہے۔ فرقہ وارانہ انداز، یہ جعفری انداز نہیں ہے۔ فرقوں کی جنگ، امام صادق علیہ السلام
فرقوں کی جنگ کا حصہ نہیں بنے. بنو امیہ نے چھیڑی تھی فرقوں کی جنگ، ورنہ کیوں آتے امام صادق علیہ السلام کے پاس سارے فرقے آ کے کیوں پڑھتے؟ اگر امام کی سوچ فرقہ وارانہ ہوتی تو امام کے پاس دوسرے فرقوں کے لوگ کیوں آتے؟ شاگرد آ کر کیوں پڑھتے؟ کوئی پڑھتا ہے فرقہ وارانہ سوچ والے کے پاس؟ تکفیری کے پاس کوئی جاتا ہے؟ مثلا وہ شیعہ جو نعوذ باللہ دیگر مسلمانوں کو تکفیر کرتا ہو، اس شیعہ کے پاس کوئی مسلمان آئے گا کہ آپ مجھے دین سکھائیں؟ دین سیکھنے اسی کے پاس آتے تھے جن کے پاس گنجائش تھی. امام صادق علیہ السلام کے پاس تھی گنجائش تو آتے تھے، اور امام نے یہ گنجائش چھوڑی ہوئی تھی اس لیے کہ امام انہیں گلے لگاتے، اپنے شاگردوں کو حکم دیتے، ان کے ساتھ کوئی تبعیض نہیں ہوتی، کوئی ایسا برتاؤ نہیں ہوتا تھا جس سے ان کو تأثر ملے کہ ہمیں علیحدہ نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ارکان دین کا انکار، اب جہاں پر بھی ارکان دین کا انکار ہے، یہ جعلی تشیع ہے، یہ جعفری نہیں ہے. نماز رکن دین ہے امام صادق علیہ السلام کے فرمان کے مطابق. آخری وصیت امام صادق علیہ السلام کی اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنے اہل خاندان کو بلا کر، اور اس کے بعد امام اس دنیا سے روح پرواز کر گئی. آخری جملہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ جو امام نے ادا فرمایا وہ یہ تھا، جعفری مذہب یہ ہے، فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا، ہماری جو نماز کو سبق سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے، خفیف سمجھتا ہے، ہماری شفاعت اس کو حاصل نہیں ہوگی، وہ جعفری نہیں ہے. اب آج تشیع دیکھو، نماز کی بے حرمتی، نماز کی توہین، نماز کو برا بلا سٹیج پہ کہنا، نعوذ باللہ، یہ کیسا تشیع ہے کہ نماز کی بے حرمتی اتنے گندے غلیظ الفاظ کے ساتھ کی جائے، نمازی کی اور نماز کی. ارکان دین کا مذاق، روزے کا مذاق، حج کا مذاق، یہ تشیع نہیں ہے، یہ جعلی ہے، یہ جعفری نہیں ہے. مسجد کو قتل گاہ کہنا، مسجد اللہ کا گھر ہے، عبادت کا گھر ہے. امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مساجد میں دین جا کر قائم کرو، مساجد میں جماعت کام کرو، مساجد قائم کرو. جعفری مذہب کی بنیاد قرآن پر ہے، قرآن کا فرمان ہے کہ مساجد قائم کرو تقوی کی بنیاد پر، اور مساجد سے لوگوں کو دور کرنا، قتل گاہ کہنا، یہ جعلی تشیع ہے. اس کا جعفری تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے. عزیزان، امام جعفر صادق علیہ السلام ایک تحریک تھی، تحریک جعفری. اصل میں جو فقہ جعفری یا مسلک جعفری یا مذہب جعفری قرار پایا ہے، وہ تو وہی دین رسول اللہ ہے، دین قرآن ہے، اللہ کا دین ہے. اللہ کا دین ہے جس کی بقا کے لیے، جس کے احیاء کے لیے، جس کی تبیین کے لیے، اور جس سے بدعت و ضلالت و گمراہی کا غبار ہٹانے کے لیے، اور جس کی شفافیت کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے تحریک شروع کی. تحریک جعفری، تحریک جعفری یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی چلائی ہوئی تحریک، حکومتی دین کے مقابلے میں اور جعلی اور انحرافی دین کے مقابلے میں، متصوفہ کے مقابلے میں، غلو کے مقابلے میں، بنو امیہ کے ترویج کردہ دین کے مقابلے میں، اور ان کی طرف سے جو یلغار تھی دین کی، اس دین کے مقابلے کے لیے امام